دوستو یہ ہے وہ مسلمز، جوز اینڈ کرسچنز کی پاکیزہ کمپاؤنڈ وال۔ اس میں دوستو یہ جو لیفٹڈ ایریا ہے اسی جگہ پر تھا ٹیمپل ماؤنٹ۔ تو یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ہے ڈوم آف راک، جسے مسجد قبۃ الصخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بلڈنگ 7ویں سینچری کے اندر امیاد خلیفہ عبد المالک بن مروان نے تعمیر کیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اسی جگہ سے ان کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ بعد میں دوستو جو لوگ تھے انہوں نے یہاں پر اپنے مذہب کے جو مجاہدین آتے تھے وہ یہاں اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیتے تھے، لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے 1187 کے اندر یروشلم جب فتح کیا تو اس کو موسک کا درجہ دیا گیا، جسے مسجد قبۃ الصخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو ڈوم آف راک کے بالکل برابر میں یہ چھوٹی سی جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ہے ڈوم آف دا چین، جس کو قبۃ السلسلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بلڈنگ بھی خلیفہ عبد المالک نے بنوائی تھی۔ اس بلڈنگ کا اصل مقصد دوستو آج تک کوئی واضح نہیں ہو سکا، لیکن یہ بلڈنگ پوری جو کمپاؤنڈ وال ہے اس کے بالکل سینٹر پوائنٹ کو شو کرتی ہے۔ یہ کارنر کے اندر جو مینار نظر آ رہا ہے یہ فرینڈز یہ مسجد البراق ہے۔ یہ وہ اصل جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو معراج کی سواری تھی براق اس کو باندھا تھا۔ اس مسجد براق کے بالکل پاس دوستو یہ اس کمپاؤنڈ وال کا بچا ہوا ٹکڑا ہے، جسے ویلنگ وال یا ویسٹرن وال کہا جاتا ہے، جو آج کے ٹائم کے جیوز کے لیے بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ دوستو اسی ویلنگ وال کو ہم مسلمان براق وال کہتے ہیں، کیونکہ اسی براق مسجد اور براق وال کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری جس پر مکہ سے یروشلم آئے تھے معراج جانے سے پہلے اس سواری کو یہاں پر باندھا تھا۔ ویلنگ وال یا براق وال اور مسجد اقصی کے بالکل پاس یہ گیٹ جو ہے یہ موراکن گیٹ کہلاتا ہے، جسے مغربی گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ ایریا ہے نائٹ آف اسرا کے ٹائم۔ نائٹ آف اسرا دوستو اس رات کو کہا جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یروشلم تشریف لائے، اور اسی رات کو جب معراج پر تشریف لے گئے تو اس کو معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ اسرا کی رات کو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گیٹ سے انٹر ہوئے تھے، اینڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اقصی مسجد گھومنے آئے تو اسی گیٹ سے انٹر ہوئے تھے۔ آج کے دور میں دوستو یہی ایک گیٹ ہے جسے مسلمان مسجد اقصی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو حرم شریف کی اس 4 دیواری کے اندر یہ جگہ ہے ایگزیکٹ الاقصی مسجد کی، جو پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا اور بعد میں امیہ خلافت کے خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس کو کشادہ کر کے بنوایا۔ دوستو مسجد اقصی کے بالکل برابر میں یہ المروانی موسک، جسے مصلی مروانی بھی کہا جاتا ہے، یہ مسجد 4.5 ایکڑ پر بنی ہوئی ہے، جس میں ایک ہی وقت میں 6000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کے ہال میں اندر جانے کے لیے دوستو یہ جو برابر میں اسٹیئرز ہیں اسٹون کے یہ یوز کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ مسجد کافی اونچی جگہ پر بنی ہوئی ہے۔ فرینڈز اس مسجد کے بالکل پیچھے امیاد پیلس ہوا کرتا تھا، جو کہ اس وقت کے اسرائیلی گورنمنٹ نے پوری طرح نیست و نابود کر رکھا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے کچھ ٹائم پہلے دوستو اس جگہ پر ایک گیٹ ہوا کرتا تھا جسے باب الرحمت یعنی گیٹ آف ہیون یا گولڈن گیٹ کہا جاتا تھا۔ اس گیٹ کے بالکل برابر میں یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ مانا جاتا ہے کہ جب امام غزالی یروشلم میں تھے تو اسی بلڈنگ میں رہائش پذیر تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کرنے کے بعد اس گیٹ کو مکمل طور پر بند کروا دیا تاکہ بعد میں آنے والے دنوں میں کسی بھی طرح کا دشمن کا انویژن پاسبل نہ ہو۔ اب فرینڈز ایک بہت اہم چیز آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ اس لوکیشن پہ دوستو تھرون آف سلیمان علیہ السلام مانا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مانا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ کرنٹلی دوستو اس جگہ پر ایک گرلز اسکول ہے۔ اب ٹائم آتا ہے یہودیوں کی احسان فراموشی سمجھنے کی۔ اوٹومن امپائر کے اندر سلیمان ون جسے سلیمان میگنیفیسنٹ بھی کہا جاتا ہے یہودیوں کو ان کی عبادت کرنے کے لیے خاص آسائشوں سے نوازا تھا۔ یہودیوں کو آسانی سے ویلنگ وال کے سامنے عبادت کرنے اور مغربی کوارٹر سے ان کی عبادت گاہ کو الگ کرنے کے لیے ویلنگ وال کے بالکل برابر میں ایک پیرالل دیوار بنائی تھی۔ 1969 میں یہودی تھوڑے سے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے وہ پیرالل دیوار گرانے کے ساتھ ساتھ پورے مغربی کوارٹر کو نیست و نابود کر چکے ہیں۔